اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں احکام صیام کا درس نمبر 19 لے کے حاضر خدمت ہوں۔ سلسلہ گفتگو روزے کے صحیح ہونے کی شرائط کے متعلق تھا۔ سابقہ دروس میں ہم نے 6 شرائط کو بیان کیا تھا اور آج 7ویں اور 8ویں شرط کو بیان کر کے اس سلسلے کو اختتام تک لے جائیں گے، اور یہاں تک روزے کے صحیح ہونے کی تمام شرائط ہم بیان کر لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور امیر المومنین کی برکت سے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ انسان مسافر نہ ہو۔ اس ضمن میں سوال یہ ہے کہ کون سا مسافر روزہ نہیں رکھے گا؟ اگر مسافر روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایسا مسافر جسے سفر میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہو، چونکہ فقط سفر میں 4 رکعتی نماز ہی قصر ہوتی ہے، تو ایسا مسافر کہ جس کے لیے سفر میں 4 رکعتی نماز 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو، تو اس کا سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور ایسا مسافر جو اپنی نماز کو مکمل پڑھتا ہے، جیسا کہ وہ شخص کہ جس کا سفر جو ہے اس کا مشغلہ ہو، یا وہ شخص کہ جس کا سفر معصیت ہو، جیسے چوری ڈکیتی کے لیے کوئی سفر کرتا ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے وہ افراد کے جو کثیر السفر ہوتے ہیں، وہ بھی چونکہ سفر میں 4 رکعتی نماز پوری پڑھتے ہیں، اس لیے وہ نماز بھی پوری پڑھیں گے اور وہ اپنا روزہ بھی رکھیں گے۔ پس ایسا مسافر کہ جو 4 رکعتی نماز سفر میں 2 رکعتی نماز اس کے لیے پڑھنا ضروری ہوتی ہے، وہ روزہ اس کا رکھنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ درست نیت رکھتا ہو۔ اس 8ویں شرط کو تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ آنے والی قسط میں بیان کریں گے کہ روزے کی نیت کے متعلق جو احکام ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے، نیت کا وقت کیا ہونا چاہیے، آپ نے کس وقت روزے کو بند کر دینا ہے، کھانے پینے کے سلسلے کو اختتام کر دینا ہے، کلوز کر دینا ہے، یہ ساری چیزیں ایک تفصیل طلب چیزیں ہیں۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی قسط میں بیان کریں گے کہ جو نیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔